حي على الفلاح. ابھی آواز آ رہی ہے آپ کی؟ الحمدللہ. جی فرمائے، آپ کچھ فرما رہے تھے. ہاں شیخ، میں بتا رہی تھی کہ اللہ کے ہم لوگ پچھلی کلاس میں قرآن کریم پر ایمان کے متعلق پڑھے تھے، اور یہ بھی تھا کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا حقیقی کلام ہے. اللہ تعالیٰ کا کلام مخلوق کے کلام کی طرح نہیں ہے. اور اوصاف کے تعلق سے بھی ہم لوگ پڑھے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی بھی صفت، اللہ کی کوئی صفت مخلوق کی اوصاف سے نہیں ملتی ہے. لیس کمثلہ شیء. جی جی شیخ، تو اس پر تھوڑا آپ روشنی ڈال سکتے ہیں شیخ؟ جی ہاں، کیونکہ ریکارڈنگ بھی نہیں آئی تھی اور پچھلے ویک میں طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی. اہل سنت والجماعت کے نزدیک جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد، جب تک سب لوگ جوائن نہیں ہوتے اس سوال کا ہم جواب لے لیتے ہیں جو آپ نے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے متعلق کیا ہے کہ اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے، یہاں تک کہ اللہ کا کلام بھی مخلوق کے کلام کے مانند نہیں ہے. تو اس سلسلے میں اہل سنت والجماعت کے نزدیک قاعدہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان کامن بھی ہوتی ہے، لیکن اللہ کے لیے ایسے ہی لائق و زیبا ہے جیسے اللہ نے اپنے لیے پسند کیا، اور بندوں کے لیے ایسے ہی لائق و زیبا ہے جیسے اللہ نے بندے کے لیے پسند فرمایا. بندے کی مرضی کا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں بندے کی مرضی کا کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسم دیا ہے، باڈی دی ہے، میں اپنی مرضی سے ہاتھ ہلا رہا ہوں، میں اپنی مرضی سے میری آنکھوں کو ہلا رہا ہوں، لیکن کیا آپ نے کبھی سنا ہے کسی کو کہ اس نے اپنی مرضی سے اپنے جسم کا ایک حصہ کاٹ دیا ہو؟ نہیں. وہ کاٹے گا، لیکن کاٹنے کے بعد جتنا پچھتائے گا اسے اس بات کا احساس ہوگا کہ نہیں، یہ میں نے جو کیا اپنی مرضی سے کیا، لیکن میری مرضی کے اوپر کسی ایک کی مرضی موجود ہے جو غالب ہے. اس کے درد، اس کا درد، اس کی قوت برداشت اور اس کا صبر خود اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اور بندے میں کافی ڈفرنس ہے. اللہ رب العالمین خالق ہے اور اللہ کو چھوڑ کر جو کچھ بھی ہے سب کے سب مخلوق ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے صفت کلام، جو اللہ تعالیٰ کی صفت ذات ہے اور صفت فعل بھی ہے، اللہ کے ساتھ خاص ہے، وہ مخلوق ہو ہی نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت مخلوق نہیں ہو سکتی، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے لیے ویسے ہی لائق و زیبا ہے جیسے اللہ نے اسے اپنے لیے پسند فرمایا ہے. یہ صفات کے قاعدے میں آپ ساری صفات میں اس کو آپ جو ہے داخل کر سکتے ہیں. جیسے بعض علماء کرام مثال دیتے ہیں کہ ایک ہاتھی ہے، اس کے پاس بھی کان ہے، اور ایک چوٹی ہے، اس کے پاس بھی کان ہے. ہاتھی بھی مخلوق ہے، چوٹی بھی مخلوق ہے، لیکن ہاتھی کے سننے میں اور چوٹی کے سننے میں جو قوت سماعت ہے بہت ڈفرنس ہے. جیسے صفت کلام کے تعلق سے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا کہ ڈفرینٹ ہے. اللہ رب العالمین کا کلام اور بندوں کے کلام میں فرق ہے کہ اللہ اپنی شان کے مطابق کلام، اپنی جیسے اس کی شان ہے اس شان کے مطابق اللہ رب العالمین کلام کیا ہے. ایسے نہیں کہ جیسے ہم اور آپ کر رہے ہیں اس طریقے سے اللہ کا کلام بالکل بھی نہیں ہو سکتا. یہی ہے نا؟ ہاں بے شک. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے مفعول مطلق کا یہاں پر استعمال کیا ہے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، کہ اللہ نے موسیٰ سے تکلیم کی یعنی حقیقی طور پر بات کی. اسی لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ بعض جہمی لوگ نے جو آیت کو ایسے پڑھا ہے وَكَلَّمَ اللَّهَ کہ موسیٰ نے اللہ سے بات کی، نہ کہ اللہ نے موسیٰ سے بات کی، تو یہ کفر کا حصہ ہے. بلکہ آیت میں مفعول کا تکرار کے ساتھ استعمال اس بات کی دلالت ہے کہ یہ حقیقی کلام تھا جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا. تو صفت کلام یہ اللہ تعالیٰ کی خاصیت ہے اور اللہ کے لیے ویسے ہی لائق و زیبا ہے جیسے ہم دوسری صفات میں مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیسے صفت کلام فرمائی، اس کی کیا صورت تھی، اس میں ساؤنڈ کا ایفیکٹ کتنا تھا، اس میں زبان کا استعمال کتنا تھا، اس میں ورڈ کتنے تھے، اس میں صوت کتنی تھی، اس کی تفصیلات ہم کو نہیں بیان کی گئی، لیکن ہمیں یہ بیان کیا گیا ہے
کہ وہ جو اللہ کا کلام تھا وہ حرف کی صورت میں بھی تھا، یعنی ورڈ کی صورت میں بھی تھا، اور لسننگ کی صورت میں بھی تھا. یہ ہمیں جو ہے شریعت میں بیان کیا گیا ہے. میں اس کا ثبوت بتائے قرآن شیخ حکیم ہے نا، کہ جیسے کہ قرآن حکیم میں الفاظ بھی ہیں اور جب پڑھتے ہیں تو اس کی صوت بھی ہوتی ہے. شیخ جی جیسے ابھی آپ کو بتائیں کہ اگر کوئی بندہ اس طرح پڑھے وَكَلَّمَ اللَّهَ اگر پڑھے تو کافر ہو جائے گا. جی ہاں، تو بے شک یہ بعض علماء نے اس کی صراحت کی تفسیر ہے. میں بھی، ہاں میں تفسیر سورہ نساء میں اس کو پڑھی، میں ابن کثیر کی تفسیر میں جو ہے جی اس کی پوری میں پورا ڈیٹیل میں پڑھی میں کہ صرف وہاں پر اعراب کی تبدیلی کی وجہ سے جو ہے پورا میننگ بدل جاتا ہے تو بندہ جی کافر ہاں، ہو. علماء اکرام نے ذکر کیا ہے کہ قرآن مجید میں 2 مقامات ہیں جن میں زبر اور زیر کے فرق کی وجہ سے انسان کفر میں چلا جاتا ہے، اور اس میں 2 قرات بھی نہیں ہے. قرآن میں اور بہت یہ سارے مقامات آتے ہیں جہاں یعلمون، انما تعملون، یحصل اور وہ وجہ ہے انما یحصل. روایت کسائی اندوری اور روایت حفص عاصم، ایسی 7 قراتیں ہیں، اور ابن الجزری نے 3 کا اضافہ کیا، یعنی ٹوٹل 10 قراتیں ہیں جن پر قرآن کو پڑھا جاتا ہے نا. لیکن 2 مقامات ایسے ہیں جس میں صرف ایک ہی قرات وارد ہے، دوسری کوئی قرات نہیں ہے. ایک یہ وَكَلَّمَ اللَّهُ موسیٰ تکلیمہ کا مقام ہے کہ اس انما میں یحصل. اللہ پر پیش ہی ہونا چاہیے، یہ اللہ کی صفت کلام کی دلیل ہے. اور دوسرا مقام ہے وَيَبْقَى انما وَجْهُ یحصل. رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. تو یہاں پر ذو الجلال کے اندر جو ہے ذو الجلال پڑھنا یہ واجب ہے، اس میں دوسری قرات نہیں وارد ہے، صرف اہل بدعت کے یہاں ذو الجلال ہے جو کہ درست نہیں ہے. تو یہ 2 مقامات اللہ تعالیٰ کی صفات سے متعلق ہے جن میں زبر اور زیر کے فرق کی وجہ سے انسان جو ہے کفر میں داخل ہو سکتا ہے. لیکن یہ کفر مطلق ہے نا کہ کفر معین، جو آج کے اس درس میں انشاءاللہ ہم لوگ لیں گے. تو صفت کلام ایسے ہی ماننا ہے ہم کو جیسے ہم اللہ کی دیگر صفات کو مانتے ہیں. جب اس میں ہم سملیرٹیز نہیں ڈھونڈتے ہیں تو پھر اس صفت میں کیوں ہم ڈھونڈیں؟ تو اللہ کے لیے ویسے ہی لائق و زیبا ہے جیسے اللہ نے اپنے لیے اختیار فرمایا، اور اس کی تفصیل میں ہم نہیں جانتے. جتنا ہمیں بتایا گیا ہے اس میں بغیر کسی تعویل کے، بغیر کسی تشبیہ کے، بغیر کسی تمثیل کے، اور بغیر کسی کیفیت کے بیان کیے ہوئے ہم ویسے ہی مانتے ہیں جیسے اللہ نے اسے بیان کیا. شیخ یہ آیات جو ہیں یہ آیت متشابہات میں سے ہیں. وَكَلَّمَ اللَّهُ موسیٰ تکلیمہ کے تعلق سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی جی. یہ متشابہ نہیں ہے. ممکن نہیں ہے. کیا کسی مفسر نے اسے متشابہ میں ذکر کیا ہے؟ مجھے نہیں نہیں لگتا کہ شیخ، میں آپ سے پوچھ رہی اشاعرہ ہوں، بھی اسے متشابہ میں ذکر نہیں کر سکتے، اس لیے کہ میں اشاعرہ آپ صاحب سے کی بات پوچھ کو رہی ہوں، مانتے میں آپ سے پوچھ رہی ہوں. نہیں ممکن نہیں ہے، بلکہ یہ واضح آیتوں میں سے ہیں، شیخ محکم آیتوں میں سے ہیں جن میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے صفت کلام کا ذکر فرمایا ہے، لہٰذا یہ متشابہات میں سے نہیں ہے. شیخ السلام علیکم. شیخ کس وجہ سے اعراب کی تبدیل میں اس میں کفر ہوتا ہے شیخ؟ کیا کس بولیں؟ وجہ سے؟ نہیں، اس میں کفر کا جو آپ بتا رہے تھے، آپ اگر اعراب میں تبدیل ہونے سے کفر ہوگا، جی ہاں. کیا وجہ سے شیخ؟ وَكَلَّمَ اللَّهُ، اور بات کیا اللہ نے. تو اللہ یہاں پر فاعل ہے. اگر آپ نے تھوڑا بہت عربک گرامر پڑھا ہوگا تو جو ہے فعل، فاعل اور مفعول کا فرق آپ کو سمجھتا ہوگا، ہے نا. تو وَكَلَّمَ جو نصب ہے اللَّهُ، جی وَكَلَّمَ آخری اللَّهُ موسیٰ حرف تکلیما، نصب کہ اللہ مفعول کی تعالیٰ حالت نے میں آتی موسیٰ ہے. سے بات کی. یہ آیت ہے اصل. اگر ہم اسے ایسے پڑھے وَكَلَّمَ اللَّهَ موسیٰ، کہ موسیٰ نے اللہ سے بات کی، اللہ سے کلام کیا، تو قرآن کریم جس حقیقت کو لفظ تکلیم کے ساتھ بیان کرنا چاہ رہا ہے اس میں جو ہے تبدیلی ہو رہی ہے، اور عربی کے قاعدے کے حساب سے بھی درست نہیں ہے. شیخ موسیٰ سے تو اللہ سے بات کی یہاں ہے نا. پر جو فاعل ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، نہ کہ فاعل یہاں پر موسیٰ علیہ السلام ہے. لہٰذا بعد کی ابتدا اللہ کی طرف سے ہوئی، جیسا کہ اس سے اچھا، پہلے بھی میں نے آپ کو جو ہے آیت سنائی کہ جب موسیٰ علیہ السلام آئے تب اللہ نے وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، تو آپ کے رب نے آپ سے گفتگو کی جس مقام پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلایا تھا. تو یہاں پر حقیقی کلام اللہ کی طرف سے صادر ہوا ہے اور جس پر ایمان کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. شیخ موسیٰ علیہ لوگ السلام آج تو کا اللہ درس سے بات کی ہے نا. شروع کریں یا کوئی موسیٰ اور علیہ السلام تو سوال اللہ ہے؟ سے بات. جی شیخ. شیخ جی موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کی ہے نا شیخ، پھر اس میں غلط کیسا ہو سکتا ہے؟ ابتدائی اللہ سے ہوئی، یہی بتانا ہے کیا اس میں؟
جی ہاں، ابتدا اللہ سے ہوئی ہے، بے شک کلام کی ابتدا جو ہے اللہ رب العالمین سے ہوئی ہے، اس میں یہ اہل کفر کیسا سنت شیخ؟ والجماعت کا اعتقاد ہے۔ اس میں کفر کیسا شیخ؟ اگر ایسا کفر کیسا ہو اس میں سکتا ہے شیخ؟ کفر ایسے ہے کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کی صفت کلام کو نہیں مانتے، اہل اعتزال، وہ کہتے ہیں کہ بات کی ابتدا موسیٰ کی طرف سے ہوئی ہے، اللہ کی طرف سے نہیں ہوئی ہے۔ اور بعض لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہوئی ہے لیکن وہ حرف اور صوت کی صورت میں نہیں تھی، بلکہ درمیان میں کوئی واسطہ تھا، یا جو ہے کلام نفسی تھا جو موسیٰ کے دل میں داخل کیا گیا، اور پھر موسیٰ نے اس کی ورڈنگ کی، وہی موسیٰ کی ورڈنگ اللہ کا کلام ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اہل حلول اور اہل اتحاد کا اعتقاد سامنے آتا ہے کہ موسیٰ ہی رب ہے، اور اگر موسیٰ رب نہیں ہے تو موسیٰ کی شکل میں، موسیٰ کی زبان سے رب کے کلمات نکلے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس سے چونکہ اہل حلول اور اتحاد کا اعتقاد بھی سامنے آتا ہے، اس لیے اہل سنت والجماعت یہاں پر کہتے ہیں کہ اس مقام پر حقیقی طور پر اللہ کے کلام کا ذکر ماننا پڑے گا۔ اگر یہ کہیں کہ یہ کلام موسیٰ نے کیا تو موسیٰ کی زبان سے نکلا ہوا کلام یہ کلام نفسی ہے، اور اس کلام نفسی کی وجہ نے موسیٰ کے دل میں ڈالا گیا، اور موسیٰ کے دل سے جو ہے ان کی زبان سے باہر نکلا۔ تو ایسی صورت میں اس میں اشاعرہ کی اور اہل معتزلہ کی جو ہے تائید ہو جاتی ہے، اور اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی خلاف ورزی ہوتی ہے، اس لیے علماء نے اسے جو ہے کفر سے تعبیر کیا ہے۔ جزاکم اللہ خیر شیخ، بہت شکریہ۔ اللہ بارک فیک۔ تو آج کا درس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے کفر کے باب میں، کہ کوئی شخص اسلام کی طرف منسوب ہے اور اسلامی اعتقادات کو مانتا ہے تو کیا اس کی طرف سے کفر کے سرزد ہونے کا امکان موجود ہے یا نہیں ہے؟ کیا ایسے شخص کو ہم کافر کہیں گے یا نہیں کہیں گے، یا اسے کس کیٹیگری کے اندر ہم رکھیں گے؟ تو اس تعلق سے انشاءاللہ آج ہم لوگ یہ درس لیں گے۔ تو اسے عموماً میں نے ایک ہیڈنگ دی ہے، میری اپنی دی ہوئی ہیڈنگ ہے گناہ اور ایمان، اور اس میں عبارت جو نقل کی ہے وہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے جو اہل سنت کا اعتقاد ہے مرتکب کبیرہ کے بارے میں، یعنی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والے کے تعلق سے، کہ جس نے زنا کیا، جس نے چوری کی، جس نے غلط کام کیا، جس نے نماز چھوڑی، تو اس کے اوپر کیا حکم لگے گا، اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم اس جو ہے فقرے اور اس نوٹس کے اندر پڑھنے کی کوشش کریں۔ تو اگر آپ میں سے کوئی اس عبارت کو پڑھے جو ہمارے سامنے ہے، بسم اللہ۔ جی، ہم کسی اہل قبلہ کو گناہ کرنے کی وجہ سے کافر نہ کہیں گے جب تک کہ وہ اس گناہ کے فعل کو حلال نہ سمجھے۔ جی ہاں، امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم کسی اہل قبلہ کو، کسی بھی اہل قبلہ کو گناہ کرنے کی وجہ سے کافر نہیں کہیں گے۔ اب بہت گہری عبارت ہے، ہم کسی اہل قبلہ کو، اہل قبلہ کسے کہتے ہیں؟ آپ لوگوں میں سے کوئی بتائے گا کہ جو اہل قبلہ کی طرف رخ کر کسے کے ہم کہہ نماز سکتے پڑھنے والا ہے؟ جی، جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، جی، قبلہ کی طرف رخ کرنے والا، قبلہ کی طرف رخ کرنے حج والا، کرنے، بہت اچھے، خانہ کعبہ کا حج کرنے والا، حج یعنی کرنے اللہ والا تعالیٰ اور پر اسلام ایمان کے رکھنے ارکان کو ادا کرنے والا ہو۔ جی، اور والا۔ تحویل قبلہ کے بعد قبلے کو ایکسپٹ کرنا، اور جو پہلے بیت المقدس کی طرف قبلہ تھا، اس کے بعد تحویل ہوا، قبلے کی تبدیلی کی گئی، تو اس قبلے کو جو بیت اللہ کی طرف اللہ رب العالمین نے قبلے کو پھیر دیا، اس قبلے کو ماننے والا بھی اس سے مراد ہے۔ جی ہاں، اس کے علاوہ اور کوئی تعریف کر سکتا ہے؟ اور جو ہے پہلے مشرق اور مغرب، یہ بھی تو تھا، اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ قبلے کی طرف رخ کرنا ہو، چاہے مشرق ہو یا مغرب، تم جس طرف بھی رخ کرو اللہ رب العالمین کے وجہ کو تم پاؤ گے۔ ٹھیک ہے، تو کیا کوئی شخص اہل قبلہ کی طرف منسوب ہو، اور جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہے اور گناہوں کا بھی ارتکاب کر رہا ہے، کفر کا بھی ارتکاب کر رہا ہے، تو ہم اسے کافر کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ اس کا ایمان ہونا چاہیے شیخ، جی، ایمان ضرور، ایمان ہونا لازم ہے۔ بہت اچھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل قبلہ سے کون مراد ہے؟ اہل ایمان مراد۔ اہل ایمان۔
اب میں اس کا ڈیفینیشن آپ کو دوں گا، لیکن اس سے پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جتنے بھی لوگوں نے یہاں پر تعریفات کی، آپ کا جو ہے اجتہاد بہت اچھا تھا، لیکن یہ سب کے سب اہل بدعت کی تعریفات ہیں، جو خاص طور پر ہمارے اس زمانے میں کہتے ہیں کہ بھائی کسی کو برا کیوں کہتے ہو، کسی کو غلط کیوں کہتے ہو، کسی کے بارے میں نہی عن المنکر کا ایسے فریضہ کیوں انجام دیتے ہو، وہ بھی تو قبلہ والا ہے، وہ بھی تو ہمارے جیسے قبلے کی طرف رخ کرتا ہے، وہ بھی تو نماز پڑھتا ہے، بھلے ہی غلط طریقے سے پڑھتا ہوں، وہ بھی تو جو ہے روزہ رکھتا ہے، تو پھر ہم اسے غلط کیوں کہیں، یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں جو بھی اہل قبلہ کی طرف منسوب ہے اور قبلہ تبدیل ہونے کے بعد جس نے ایمان لے کر آیا کہ اسی قبلے کا رخ کرنا ہے، وہ صاحب قبلہ ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے امام طحاوی جو یہ کہہ رہے ہیں نا اہل قبلہ، اس سے مراد وہ لوگ نہیں ہے جو صرف قبلے کا رخ کرتے ہیں، بلکہ اس سے مراد وہ لوگ جو ضروریات دین پر کمپلیٹ ایمان رکھتے ہیں۔ ضروریات دین، اہل قبلہ سے مراد وہ لوگ جو ضروریات دین کو مانتے ہیں۔ ضروریات دین کیا ہے؟ میں یہ جو ڈیفینیشن علماء نے کہا ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ اہل قبلہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو ضروریات دین کو مانتے ہیں۔ ضروریات دین میں کیا ہے کہ اس کائنات کو کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا، اللہ تعالیٰ ہی اس کا خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، منعم ہے، مدبر ہے، یہ ضروریات دین ہیں۔ اسی طریقے سے نماز کو ادا کرنا، روزے کی واجبیت کو سمجھنا، ارکان ایمان اور ارکان اسلام پر ایمان رکھنا، اور جو بیسک فنڈامنٹل ہے اسلام کے، بیسک فنڈامنٹل، ان کو ماننا، یہ اہل قبلہ ہے، کہ جو ان کو مانتے ہیں وہ اہل قبلہ کے اندر داخل ہے۔ لہٰذا اہل قبلہ سے صرف وہ لوگ مراد نہیں جو قبلے کا رخ کرتے، بلکہ قبلے کا رخ کرنے کے ساتھ جو ضروریات دین کو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اللہ کے ساتھ شرک جائز نہیں ہے، اس کائنات کو اللہ نے ہی پیدا کیا، اللہ کے علاوہ کسی نے پیدا نہیں کیا، اللہ نے ہم کو اسلام میں 5 رکن دیے ہیں، اللہ نے ایمان کے جو ہے 6 ارکان بیان کیے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحتیں کی ہے، اللہ کے نبی جب کوئی چیز بیان کر دے تو اسے ہمیں ماننا ہے، اس کا انکار نہیں کرنا ہے۔ تو جو لوگ اس کانسیپٹ کو مانتے ہیں وہ ہے اہل قبلہ۔ تو اب امام طحاوی فرماتے ہیں کہ ہم کسی بھی اہل قبلہ، آپ کو ابھی سمجھ میں آ گیا؟ جی شیخ، آپ ایک بار ریپیٹ کر سکتے ہیں اہل قبلہ کسے کہتے ہیں؟ شیخ اہل قبلہ استعمال کرنے کی ضرورت کیوں پیش ہے؟ یعنی جب جس طرح سے آپ نے بتایا جیسے اہل ایمان اگر استعمال کر لیتے تو خاص طور پہ یہ ورڈ کیوں استعمال؟ جی ہاں، یہ ورڈ اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، من صلی صلاتنا، جو ہمارے نماز کے مانند نماز پڑھے، واستقبل قبلتنا، اور ہم جس قبلے کا رخ کرتے اسی قبلے کا رخ کرے، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، اور جو ہم ذبح کرتے ہیں ہمارے ذبیحے کے مانند ذبح کرے، بسم اللہ بول کے ذبح کرے اور جیسے نبی نے بتایا طریقے پر اس پر ذبح کرے، فَذَاكَ مسلم، تو وہ مسلمان ہے، اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ ہے، فَلَا تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللَّهِ، تو اللہ کے ذمے کی توہین نہ کرو، اللہ کے ذمے کو تجاوز نہ کرو۔ تو اس حدیث میں چونکہ یہ ورڈ آیا ہے وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، جو ہمارے قبلے کا رخ کرے، تو اس سے علماء کرام نے کہا ہے کہ اہل قبلہ سے مراد وہ ہے جو نماز میں، روزے میں، زکوٰۃ میں، اسلام کے سارے ثوابت میں اہل قبلہ کی مانند عمل کرے۔ تو اہل قبلہ کہنا اہل ایمان کہنے کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل ایمان جو ہوتے ہیں نا وہ بالکل پیوریفائی ہوتے، بالکل جو اعلیٰ درجے میں ہوتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام کے اندر 3 کیٹیگریز ہیں، 3 کیٹیگریز ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ ایک ہے اسلام، ایک ہے ایمان، اور ایک ہے، کون بتائے گا؟ احسان۔ بہت اچھے، جی ہاں، اسلام جو ہے چھوٹا سا دائرہ ہے کہ جو اللہ کے واجبات پر عمل کرے، 5 وقت کی نماز پڑھے، روزہ رکھے اپنے ٹائم پہ، تو یہ جو ہے مسلمان ہے۔ ٹھیک ہے، علماء نے مثال دی ہے، یہ مسلمان ہے۔
دوسرا سرکل ہے کہ جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، لیکن جو نفلی نمازیں ہیں، جو واجبات سے کچھ زیادہ چیزیں ہیں، ان پر عمل کرتا ہے، وہ ہے صاحب ایمان۔ اور تیسرا ہے صاحب احسان، کے نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی کرتا ہے، زائد عمل بھی کرتا ہے، تہجد کی پابندی بھی کرتا ہے، لیکن ساتھ میں مزید جو حقوق اللہ اور حقوق العباد ہے ان کو اکمل طریقے سے ادا کرتا ہے۔ بلکہ احسان کہتے ہیں ایڈیشنل چیز کو، کہ آپ نے 1 گھنٹہ کام کیا تو آپ کو 100 روپے مزدوری ملنا تھی، لیکن آپ کو کسی نے 100 کی جگہ 100 کی جگہ 200 روپیز دیا، تو یہ احسان ہو گیا ہے۔ تو جتنا مطلوب ہے اس سے زیادہ عمل کی کوشش کرتا ہے، تو یہ جو ہے صاحب احسان ہے۔ یہ 3 کیٹیگریز علماء نے 3 دائروں سے بیان کیے ہیں، شیخ ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے اہل قبلہ میں اہل ایمان کے مقابلے میں اہل قبلہ کہنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اہل ایمان گناہ کا ارتکاب نہیں کرتے، اور اگر گناہ کا ارتکاب کر لے اہل ایمان تو وہ ایمان کے درجے سے نکل کر اسلام کے درجے میں آ جاتے ہیں۔ سمجھ لیجئے اس چیز کو بہت اچھی طریقے سے۔ حدیث میں آتا ہے لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، کہ کوئی بھی شخص زنا نہیں کرتا مگر یہ ہے کہ وہ ایمان کے دائرے سے نکل جاتا ہے اور اسلام کے دائرے میں آتا ہے، کافر نہیں ہوتا۔ ہاں فاسق ہو سکتا ہے، گنہگار ہو سکتا ہے، اور مذنب ہو سکتا ہے، مرتکب کبیرہ کا مرتکب ہو سکتا ہے، ارتکاب کبیرہ اس سے ہو سکتا ہے، لیکن کافر نہیں ہوتا۔ تو کیٹیگریز ہے، ایک اگر کوئی گناہ کر لے ایمان کے درجے والا آدمی تو ایمان کے درجے سے ریڈیوس ہو کے وہ اسلام کے درجے میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسلام کا جو درجہ ہے وہ اہل قبلہ کا درجہ ہے، ایمان کا نہیں۔ ایمان کی کیٹیگری تھوڑی سی زیادہ ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل بہت ساری حدیثیں ہیں، بہت ساری قرآن کی آیتیں، بہت شارٹ میں آپ کو میں بتا رہا ہوں، ہم لوگوں کا آج کا ٹاپک نہیں ہے، لیکن ایگزامپل آپ کو دے رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں جاتے تو فرماتے السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، کہ سلامتی ہو تم پر اے سارے قبور والے، جو مومن بھی ہے اور جو مسلمان بھی ہے۔ 2 کیٹیگریز آپ نے بتائے، ہے نا۔ ایسے ہی ہم لوگ جنازے میں دعا کرتے ہیں کہ اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ، اللہم من احییتہ منا فاحییہ علی الاسلام، کہ اے اللہ جسے تو زندہ رکھ تو اسلام پہ زندہ رکھ، لیکن وفات دے ایمان والی۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اسلام کی وفات دے، لیکن آپ نے زندگی جینے کے لیے اسلام مانگا اور وفات کے لیے ایمان کی دعا کی۔ اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ایمان کی کیٹیگری اسلام کے مقابلے میں بہت ہائی ہے، بہت زیادہ ہے نا۔ تو اسی لیے اہل قبلہ سے گناہ کے سرزد ہونے کا امکان ہے۔ اہل قبلہ اگر کوئی گناہ کر لے تو اس گناہ کی وجہ سے ہم اسے کافر نہیں کہتے۔ یہ کہہ رہے ہیں امام طحاوی رحمہ اللہ، ہم کسی اہل قبلہ کو گناہ کرنے کی وجہ سے کافر نہیں کہیں گے جب تک کہ وہ اس گناہ کے فعل کو حلال نہ سمجھے، ایک آدمی ہے جو گناہ کرتا ہے، ایک مسلمان ہے جو گناہ کرتا ہے، تو اسے اس کے گناہ کا اگر احساس ہے تو وہ اسلام کے دائرے سے خارج نہیں ہوتا۔ لیکن ایک آدمی گناہ کرتا ہے اور وہ اس کو حلال سمجھتا ہے کہ یہ اسلام کے اندر حرام نہیں ہے، تو ایسی صورت میں یہاں 2 چیزیں ہوتی ہیں، یا تو وہ کفر میں داخل ہوتا ہے اور یا تو وہ جہل کے اندر داخل ہوتا ہے، فسق کے اندر داخل ہوتا ہے۔ اگر اس کا یہ اعتقاد ہے کہ اسے اس کا حکم ہی نہیں پتا تھا تو ایسی صورت میں یہ عمل فسق ہے، لیکن اسے حکم بتایا گیا کہ یہ گناہ ہے، یہ غلط ہے، اس کے باوجود وہ کہے کہ جاؤ میں اسلام نے جو شراب کے بارے میں بولا میں نہیں مانتا، میں اس کو نہیں مانتا، شراب حلال ہے، پیے تو کیا حرج ہے، مجھے تو کوئی حرج محسوس نہیں ہوتا، ایسے کہتا ہے وہ۔ تو ایسی صورت میں بھی یہاں پہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، یا تو اس پہ کفر مطلق کا حکم لگے گا یا کفر معین کا حکم لگے گا۔
اب یہ تفصیل میں بہت بعد میں بتانا چاہ رہا تھا لیکن یہ جلدی آ گئی. یا تو اس پہ کفر مطلق کا حکم لگے گا, جو شخص شراب کو حلال سمجھے وہ کافر ہے, یہ ہے مطلق حکم. اور فلاں شخص فلاں عبداللہ چونکہ شراب پیتا ہے اس لیے وہ کافر ہے, یہ ہے معین حکم. یعنی کسی پرٹیکولر شخص پہ حکم لگانا اس کو کہتے ہیں کفر معین, اور کسی عمل پہ حکم لگانا اس کو کہتے ہیں کفر مطلق. اس کو دوسری مثال سے سمجھیے. جیسے ایک آدمی کو آپ نے دیکھا کہ وہ درگاہ پر سجدہ کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, درگاہ پہ سجدہ کرنا یہ شرک ہے ہمارے نزدیک. ہم سب مانتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا, خواہ وہ ولی مقرب ہو یا نبی مرسل ہو یا کوئی بھی مخلوقات میں سے شجر ہو, حجر ہو, صنم ہو, اسے اللہ کے علاوہ چھوڑ کر سجدہ کرنا یہ کفر ہے. لیکن ایک آدمی ٹوپی پہنا ہوا ہے, سفید کپڑے ہیں, داڑھی ہے, ماشاءاللہ تبارک اللہ, اسلامی شعار کے اندر ہے, اور وہ قبر کو سجدہ کر رہا ہے, تو اس پہ کیا ہم حکم لگائیں گے؟ یہاں حکم لگانے کے لیے دو چیزیں معلوم ہونا چاہیے کہ قبر کو سجدہ کرنا یہ حرام ہے, کفر ہے, تو ہم یہاں کفر مطلق لگائیں گے کہ قبر کو سجدہ کرنا کفر ہے. لیکن یہ عبداللہ, یہ فلان جس نے سجدہ کیا ہے, کیا وہ کافر ہے؟ تو ایسی صورت میں ضروری ہوگا کہ پہلے آپ اسے سجدے سے اٹھائے, بولے بھائی صاحب یہ جو کام آپ نے کیا ہے نا یہ عمل کفر والا عمل ہے. وہ کہیں گا ارے تو آپ کیا مجھے کافر؟ نہیں, آپ کو میں کافر نہیں سمجھتا, لیکن یہ عمل کفر والا عمل ہے, لہٰذا آپ یہ عمل مت کیجیے. اگر وہ جو ہے آپ کے ساتھ جو ہے کاؤنٹر گفتگو کرے کہ میں تو اسے جائز سمجھتا ہوں, اللہ کے علاوہ سجدہ کرنا جائز ہے اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, اور اس پر حجت مکمل ہو جائے کسی ایسے عالم اور کسی ایسے آتھینٹک سورس سے جس کی بات سماج اور معاشرے میں سنی جاتی ہے اور جو سماج اور معاشرے کا مفتی ہے, اگر اس کی طرف سے اس کے اوپر حجت قائم ہو جائے تو ایسی صورت میں کفر معین کا حکم لگے گا, ورنہ کفر معین کا حکم اس کے اوپر نہیں لگے گا. امید ہے یہ ڈسٹنگش آپ کے سامنے واضح ہو گیا ہوگا کہ ایک آدمی کفر کا عمل کر رہا ہے, ہمیں نظر آ رہا ہے, تو ہم اس عمل کے بارے میں کہیں گے کہ وہ کفر کا عمل ہے, لیکن وہ شخص جس نے وہ عمل کیا, کیا وہ کافر ہے؟ نہیں. امام طحاوی رحمہ اللہ کے کہنے کے مطابق وہ کافر نہیں ہے جب تک اس پر آپ حجت قائم نہ کرے اور جب تک وہ اس فعل کو حلال نہ سمجھے, تب تک ہم اس پر کفر کا حکم نہیں لگا سکتے. عبارت ہم دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں. ہم کسی اہل قبلہ کو گناہ کرنے کی وجہ سے کافر نہیں کہیں گے جب تک کہ وہ اس گناہ کے فعل کو حلال نہ سمجھے. امید ہے گناہ کے باب میں اہل سنت کا کیا اعتقاد ہے اس کی پہلی شق آپ کے سامنے واضح ہو گئی. ایک بات کو سمجھ میں نہیں آئی, شراب آپ پوچھ لیجئے بہن. جی بولیے. نہیں آپ پوچھ. ٹھیک ہے, تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. شیخ کوئی شخص ہے جو یہ مانتا ہے کہ شراب پینا گناہ ہے یا کوئی بھی ایسا عمل, جی ٹھیک ہے, صحیح طور پہ ہمارے یہاں پہ کفر نہیں ہے بٹ گناہ ضرور ہے, ٹھیک ہے, تو اگر وہ بندہ وہ کرتا ہے, یہ اس کو مطلب جب بھی کوئی اس کو کاؤنٹر کرتا ہے بولتا ہے کہ ہاں یہ چیز غلط ہے میں مانتا ہوں, جی ٹھیک ہے, لیکن اس چیز سے وہ باز نہیں آتا, اور کچھ موقعوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی بہت کھل کے وہ چیز کرتا ہے بار بار, جی, لیکن جب بھی کوئی اس کو کاؤنٹر کرے, جا کے پوچھے کہ بھائی یہ آپ کا عمل غلط ہے, وہ کہتا ہے کہ غلط ہے, ہم مان لیتا ہے ہاں غلط ہے بھائی میں جی مانتا ہوں. ہاں, بہت اچھی بات آپ نے کہی. تو ایسی صورت میں امام طحاوی یہی بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ایک شخص کو اس بات کا اعتراف ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے, تو ہمارا یہ رویہ ہونا چاہیے کہ ہم ظاہر پر حکم لگائیں گے. اگر وہ کہتا ہے کہ جاؤ میں نہیں مانتا, نماز بھی 5 وقت کی مانتا ہوں, روزے بھی مانتا ہوں, سب مانتا ہوں, لیکن شراب تو حرام تھوڑی ہے, شراب کو کس نے حرام کیا؟ میں نہیں مانتا کہ اللہ کے نبی نے حرام کیا.
تو ایسی صورت میں اس شخص کو عالم کے پاس لایا جائے گا، اور اگر وہ نہ مانے تو اس پر کفر کا فتویٰ صادر ہوگا۔ لیکن اگر وہ مانتا ہے پھر دوبارہ ارتکاب کرتا ہے، مانتا ہے پھر دوبارہ ارتکاب کرتا ہے، تب جب تک وہ حلت کی صورت میں نہیں تھا، ما لم یستحلہ، جب تک وہ اس فعل کو حلال نہیں سمجھتا تب تک ہم اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے۔ اسی لیے امام ابن حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث کے بارے میں من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا، جو ہمارے نماز کی جیسی نماز پڑھے اور ہمارے قبلے کا رخ کرے، اس کے بارے میں فرمایا کہ وفیہ ان امور الناس محمولۃ علی الظاہر، اس حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ لوگوں پر جو حکم لگے گا وہ ظاہری چیز کو دیکھ کر لگے گا، ظاہری چیز کو دیکھ کر لگے گا۔ لہٰذا جو شخص اسلام کے شعائر کو ظاہر کرے اور اسلام کے شعائر پر عمل کرے اور پھر اس سے گناہ سرزد ہو تو اس پر کفر کا حکم نہیں لگے گا، کفر کا حکم اس پر نہیں لگا سکتے، الا ہے کہ ثوابت میں سے کسی چیز کا انکار اس کے ساتھ مستمر ہو جائے تو ایسی صورت میں پھر اس پر کفر کا حکم لگ سکتا ہے۔ جیسے یہ شراب پینے والا شخص لگاتار منع کرنے کے بعد بھی کہتا ہے کہ ہاں مجھے پتا ہے نہیں پینا چاہیے لیکن ہو جاتی ہے غلطی اور ایسا اور ویسا، تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ اسلام کے جو دوسرے شعائر ہے اس پر اس کا عمل کتنا ہے، نماز کے معاملے میں کتنا پابند ہے وہ، اور دوسرے اسلامی شعائر کا وہ کتنا پابند ہے۔ اگر وہ پابند ہے تو اس کی شراب کی حد اس پر مقرر ہوگی اور اس کا گناہ اس کو دنیا میں بھی اس کی سزا ملے گی اگر اسلامی حکومت ہے تو، اور اگر نہیں ہے تو آخرت میں وہ اپنی سزا کو ضرور پائے گا، اور اگر وہ اہل ایمان اہل توحید میں سے تو اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اسے جہنم سے ضرور نکالے گی۔ اس کی دلیل صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صاحب تھے ایک صحابی تھے جنہیں لوگ کہتے تھے عبداللہ الحمار۔ یہ حدیث بہت مشہور حدیث ہے اور آپ ابھی گوگل بھی مارو گے تو آپ کو مل جائے گی، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ایک شخص تھے جن کا نام تھا عبداللہ الحمار، لوگ پیار سے ان کو حمار کہتے تھے، یعنی حمار جو ہے عربی میں گدھے کو کہتے ہیں لیکن لوگ پیار سے ان کو کہا کرتے تھے۔ وَكَانَ أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى، حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بار بار شراب پینے کے جرم میں وہ لایا جاتا، شراب پیتا، شام میں اللہ کے نبی کے پاس حاضر کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کوڑے لگاتے، تو پھر اس کے بعد چلا جاتا، پھر دوسرے دن آتا شراب پی سے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ انہیں لے کر آتے۔ تو ایک صحابی نے ایسے ہی مجلس میں کہہ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ لعنہ اللہ ما اکثر ما یؤتی بہ، کہ اے فلان تجھ پر تو اللہ کی لعنت ہو، کتنی مرتبہ شراب پی گا اور کتنی مرتبہ کوڑے کھائے گا اللہ کے نبی کے، تجھ پر لعنت ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو فوراً ٹوک دیا اور فرمایا لا تلعنوا، لعنت مت بھیجو اس شخص کے اوپر، ہاں غلطی کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، اس سے غلطی ہو رہی ہے، بار بار لایا جا رہا ہے، یہ اس کا اپنا عمل ہے، لیکن ایک چیز میں اس کے بارے میں ایسی جانتا ہوں کہ یہ چیز اس کے اندر بہت اچھی ہے، الا انہ یحب اللہ ورسولہ، کہ یہ آدمی اللہ اور اس کے رسول سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، نبی سے محبت کرتا ہے۔ اور ابن حجر رحمہ اللہ وغیرہ نے لکھا ہے کہ یہ آدمی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تکلیف میں ہوتے یا بہت زیادہ ٹینشن میں ہوتے تو یہ آتا تھا آپ کے پاس اور آتے تھے آپ کے پاس اور جان بوجھ کے آپ کو ہنسانے کی کوشش کرتے تھے، اللہ کے نبی کو ہنساتے تھے یہ، لیکن ایک برائی تھی شراب پینے کی اور بار بار لائے جاتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بار بار شراب پینے کی وجہ سے انہیں کافر نہیں قرار دیا، یہ ان کا اپنا عمل ہے، ثوابت دین کا انکار موجود نہیں ہے، گناہ کا ارتکاب موجود ہے۔ تو ہمارا اہل سنت والجماعت ہونے کے ناحیے سے اعتقاد ہے کہ گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے جب تک اس گناہ کو ہم حلال نہ سمجھے انسان کفر میں داخل نہیں ہوتا، وہ گنہگار ہوگا، اس کے گناہ کی اس کو جو ہے سزا ملے گی۔ بہرحال ہم لوگ اہل قبلہ سے نکلے تھے تو اہل قبلہ کی میں نے آپ کو ایک ڈیفینیشن بنایا، اہل قبلہ کے 3-4 ڈیفینیشنز ہے۔ پہلا ڈیفینیشن یہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ اہل قبلہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو ضروریات دین کو مانتے ہیں،
جیسے اللہ نے کائنات کیسے بنائی، یہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اس ارکان ایمان، ارکان اسلام اور ظاہری چیزوں پر عمل کرتے ہیں. تو یہ ہے اہل قبلہ. بعض علماء سلف نے اہل قبلہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ اہل قبلہ سے مراد وہ شخص ہے جس کے اندر کفر کی کوئی علامت ظاہر نہ ہو، جس کے اندر کفر کی کوئی علامت ظاہر نہ ہو. نمبر 2، تیسری تعریف اہل قبلہ کی بعض علماء نے یہ کی ہے کہ اہل قبلہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو ہماری یعنی اہل سنت والجماعت کی تکفیر نہ کرے. یعنی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ میں حق پر ہوں اور سامنے والے کی تکفیر کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں علماء نے لکھا ہے کہ وہ اہل خوارج میں سے ہیں، اور خوارج کے اس طبقے سے ہیں جو اہل قبلہ میں سے نہیں ہے. لہذا اہل قبلہ، یہ تیسری تعریف کے حساب سے اہل قبلہ وہ ہے جو اہل سنت والجماعت کی تکفیر نہ کرے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے جو ہے ڈیفینیشنز ہے جو علماء نے اہل قبلہ کی تعریف میں بیان کیے ہیں. تو یہاں اس پوائنٹ کو سمجھنا ضروری ہے کہ اہل قبلہ سے مراد کون ہے اور کفر میں کون لوگ داخل ہوتے، کفر میں کون لوگ داخل نہیں ہوتے. اسی فرق کو سمجھنے کے لیے علماء کرام نے، علماء سلف نے 2 کام کیے. نمبر 1، علماء کرام نے دینی علوم کے اندر جو ہے بہت ساری کیٹیگریز بنائی ہے، بہت ساری کیٹیگریز بنائی. جیسے اصول فقہ کے اندر ہم لوگ پڑھتے ہیں واجب ہے، مندوب ہے، مکروہ ہے، محظور ہے، مباح ہے، یہ کیٹیگریز بنائی ہوئی ہے. احکام الردہ کی کیٹیگریز بنائی ہوئی. اور علم عقیدہ کے اندر اس موضوع کو سمجھنے کے لیے علماء کرام نے شرک اصغر کی، شرک اکبر، شرک کی کیٹیگریز بنائی کہ بعض ایسے شرک ہے جو شرک اصغر ہے جن کی وجہ سے آدمی کافر نہیں ہوتا، لیکن بعض ہے جو شرک اکبر ہے. اسی طریقے سے بدعت کی کیٹیگری بنا دی کہ بعض بدعتیں ایسی ہیں جو انسان کو اسلام سے خارج کر دیتی ہیں، ان کو بدعت مکفرہ کہتے ہیں. اور بعض بدعتیں ایسی ہیں کہ جن کے کرنے کی وجہ سے انسان فاسق اور ظالم تو ہو جاتا ہے لیکن وہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو ان کیٹیگریز کو بنانے کی اصل وجہ یہ ہے کہ مرتکب کبیرہ کے حکم کے سلسلے میں صحیح نتیجے پہ پہنچا جائے. نمبر 1 کام علماء نے یہ کیا. نمبر 2، شیخ آپ کی آواز نہیں آ رہی. کفر کے نواقض کو علماء نے طے کر دیا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو انسان کو اسلام سے خارج کر سکتی ہے. اس کو کہتے ہیں نواقض اسلام. اور عموماً آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں نے ایک کتاب ہے نواقض اسلام کے تعلق سے وہ ضرور پڑھی ہوگی، محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ کی. اس میں 10 نواقض کو انہوں نے جمع کیا. تو یہ جو کیٹیگریز بیان کی گئی وہ کیوں بیان کی گئی ہے؟ یہ جو 2 تقسیمات ہیں وہ اس وجہ سے تاکہ مرتکب کبیرہ جو گناہ کا ارتکاب کرے اس میں یہ دیکھا جائے کہ اس کا گناہ کس کیٹیگری کا ہے اور اس گناہ کے پیچھے اس کا اپنا انٹینشن کیا ہے. اگر کفر کا انٹینشن ہے تو اس پر کفر مطلق کا فتویٰ لگے گا. اگر وہ گناہ اس کی غلطیوں کی وجہ سے، خطا کی وجہ سے سرزد ہو رہے ہیں تو اس پر کفر کا حکم نہیں لگے گا بلکہ وہ اہل قبلہ کی طرف منسوب ہوگا. تو فرمایا امام طحاوی نے آگے، ہماری طرح کعبہ کو قبلہ سمجھنے والوں کو ہم مسلمان کہیں گے جبکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا اعتراف کرے اور جو کچھ آپ نے فرمایا اور خبر دی اس کی تصدیق کرے. امید ہے یہ ٹاپک انشاءاللہ آپ کے سامنے واضح ہو چکا ہوگا. شیخ دوسرا بتائیے، آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی. جی، سیکنڈ پوائنٹ. آواز نہیں آ رہی میری؟ اس وقت نہیں آ رہی تھی مجھ کو. آ رہی ہے شیخ، ابھی کلیئر ہے آواز؟ کلیئر ہے. جی السلام علیکم، بارک اللہ فیکم. شیخ آپ 3 اہل قبلہ کے جو ڈیفینیشن 3 لوگ کے آپ وہ بتا سکتے ہیں؟ اہل قبلہ کے ڈیفینیشنز؟ جی، اہل قبلہ کی میں نے آپ کو جو 3 ٹائپ بتائے تھے آپ نے، جو علماء کے خاص جو مانے جاتے ہیں 3 ٹائپ، تو آپ کو تھوڑا بتا اگر آپ سکتے ہیں؟ زور سے بولیں تو. شیخ جو 3 آپ نے بولے تھے اہل قبلہ کے ٹائپ یا ڈیفینیشنز بتائے تھے آپ نے، تو آپ وہ ریپیٹ کر سکتے ہیں؟
جی ہاں، اہل قبلہ کے جو ہے 3 ڈیفینیشنز ہے. نمبر 1، اہل قبلہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو ضروریات دین کو مانتے ہیں، جیسے اللہ تعالی کی کائنات کے متعلق تصور، ارکان ایمان، ارکان اسلام اور ضروریات دین کے اہم مسائل، تو جو ان پر ایمان رکھتے ہیں وہ اہل قبلہ ہے. دوسرا ڈیفینیشن یہ ہے کہ اہل قبلہ سے مراد وہ شخص ہیں جن میں اہل کفر کی علامتوں میں سے کوئی علامت ظاہر نہ ہو، یعنی کفریہ اعمال میں سے کسی بھی کفریہ عمل کا ان کی طرف سے ارتکاب نہ ہو. اور تیسرا ہے کہ وہ لوگ جو ایک دوسرے کی تکفیر نہ کرتے ہو، جو اہل سنت والجماعت کی خاص طور پر جو ہے تکفیر نہ کرتے ہو، یہ اہل قبلہ ہے. شیخ اس کے بعد آپ جو ہے 3 درجات بننا بتائے تھے کہ اہل قبلہ کون ہیں، کہ ان پر کفر کا فتویٰ کب لاگو ہوتا ہے اور کفر کا فتویٰ کب لاگو نہیں ہوتا. اس کے جو ہے آپ 3 پوائنٹس بتائے تھے، تو اس وقت سنائی نہیں دے رہا تھا کہ دینی علوم کے اندر بہت سارے، یعنی مطلب علماء جو ہے بہت سارے درجے بتائے ہیں. 2 بتائے تھے جس میں تقسیم کی علماء نے 2 ہاں، حصوں میں. آواز نہیں آ رہی تھی شیخ. جی ہاں، شاید آپ اہل قبلہ کی تکفیر سے متعلق جو علماء کے رولز ہے اس کے تعلق سے گفتگو کر رہے ہیں. تو اہل قبلہ کی تکفیر سے متعلق میں نے ایک فنڈامنٹل بہت آسان طریقے سے آپ کو بیان کیا کہ اہل قبلہ کے تعلق سے ہمیں یہ اعتقاد رکھنا ہے کہ جب تک کسی گناہ کا ارتکاب کرنے کے بعد اس گناہ کو وہ حلال نہیں سمجھتے تب تک ہم ان پر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ چیز حلال ہے تو ایسی صورت میں کفر کا فتویٰ تو لگے گا، لیکن یہاں بھی کفر کی 2 کیٹیگریز آ جاتی ہے. ایک ہے کفر مطلق، یعنی عام کفر والی چیز کہ جو شخص شراب پیے وہ اسلام سے خارج ہے، جو شخص زنا کرے اور زنا کو حلال سمجھے وہ اسلام سے خارج ہے، یا جو شخص خانہ کعبہ کو قبلہ نہ مانے کسی اور جگہ کو قبلہ مانے تو وہ اسلام سے خارج ہے، جو شخص اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کا سجدہ کرے وہ اسلام سے خارج ہے، جو شخص زکوٰۃ کے واجب ہونے کا انکار کرے اور کہے کہ زکوٰۃ جیسی اسلام میں کوئی چیز ہی نہیں ہے تو وہ شخص اسلام سے خارج ہے، وغیرہ وغیرہ. تو ان پر جو ہے اس حکم کو حکم مطلق کہتے ہیں، کفر مطلق کہتے ہیں، کہ مطلق طور پر حکم لگانا کہ جو شخص یہ ارتکاب کرے تو وہ جو ہے اسلام سے خارج ہے، یہ کفر مطلق ہے. لیکن فلاں شخص، چونکہ میں نے فلاں آدمی کو دیکھا، فلاں عورت کو دیکھا کہ اس نے قبر کو سجدہ کیا، چونکہ فلاں عورت یہ کہتی ہے کہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے اسلام کے اندر، چونکہ فلاں عورت کہتی ہے کہ نماز جو ہے 5 وقت کی نہیں ہے، نماز صرف 2 وقت کی ہے، چونکہ فلاں عورت اور فلاں آدمی اس اور اس طریقے سے کہتا ہے، تو کیا اس کے کہنے کی وجہ سے وہ کافر ہوگا؟ ایسی صورت میں ضروری ہے کہ اس شخص پر کفر کا فتویٰ لگانے کے لیے علماء کرام کی ایک ٹیم جو صحیح اعتقاد پر ہو اور جو دین کے ثوابت کو بہت اچھی طریقے سے جانتی ہو اس کے پاس جائیں، اس کے پاس گفتگو کریں، اس کو بتائیں ایسا اور ایسا معاملہ ہے، یہ چیز اسلام کے ثوابت میں سے ہے. پھر وہ انکار کرے جاؤ میں اس چیز کو نہیں مانتا، اور علماء کرام اس پر حجت قائم کرے کہ اگر آپ اس بات کو نہیں مانتے ہو تو آپ جو ہے کفر میں بھی داخل ہو سکتے ہو. تو اگر وہ ان چیزوں کا انکار کرے تو ایسی صورت میں علماء کرام نے چند ضوابط اور چند موانع جو ہے مقرر کی ہیں جس کی بنیاد پر اسے کافر قرار دیا جا سکتا ہے. وہ ضوابط کیا ہے؟ وہ ضوابط یہ ہے کہ وہ شخص جس کے پاس آپ گفتگو کر رہے ہیں وہ جہالت کی صورت میں نہ کہے، یعنی ہم اس سے علم کی لینگویج بول رہے ہیں اور وہ جاہلوں جیسا انداز اپنا رہا ہے اور اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے، بس وہ بے تکے الفاظ بک رہا ہے، تو ایسی صورت میں ایسے شخص کو جو ہے اوائڈ کیا جائے گا اور اس کا شمار جو ہے اہل بدعت میں سے ہوگا. دوسری چیز یہ ہے کہ
اسے کسی نے مجبور نہ کیا ہو بولنے پر، اسلام کے خلاف بولنے پر، اسلام کے ثوابت کا انکار کرنے کے اوپر کسی نے اسے مجبور نہ کیا ہو، اس کا اپنا اسٹینڈ ہو، اس کی اپنی عقل ہو، وہ اپنے ہوا اور اپنے خواہش پرستی کی بنیاد پر وہ بات کہہ رہا ہو، تو ایسی صورت میں بھی اس پر کفر کا فتویٰ جو ہے لگ سکتا ہے۔ تیسری جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ کہ اس کے سامنے تعویل نہ ہو، اس کے سامنے تعویل نہ ہو، یعنی قرآن کی ایک نص ہے، ایک حدیث ہے، اس کے سمجھنے میں اس سے غلطی ہو رہی ہے، وہ مان رہا ہے قرآن میں جو آیا اس کو بھی مان رہا ہے، حدیث میں جو آیا اس کو بھی مان رہا ہے، لیکن اس کے سمجھ میں، جیسے مہدی کا عقیدہ ہے، اس کی سمجھ میں غلطی ہو رہی ہے، وہ نہیں مان پا رہا ہے، کیونکہ حدیث کو مان رہا ہے، حدیث پر اس کا ایمان ہے، لیکن اس کا کہنا ہے کہ یہاں پر مہدی سے مراد اس اور اس طریقے کی چیزیں ہیں، تو ایسی صورت میں اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا جب تک کہ یہ تعویل والی کیفیت اس سے ظاہر نہ ہو اور اسے بتایا جائے کہ یہ حدیث جو ہے حقیقی ہے اور اس میں تعویل کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ اپنی تعویل پر قائم ہے تو ایسی صورت میں اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا جب تک کہ وہ اس ثابت اور فنڈامنٹل کا جو ہے انکار نہ کرے۔ اسی طریقے سے علماء اکرام نے اس میں ایک اور شرط لگائی۔ جی شیخ، ایسے لوگ 70 پر دو فرقے ہیں، اس میں جائیں گے نا شیخ؟ سیدھا جنت نہیں جا سکتے بلکہ جہنم جا کے واپس جنت جائیں گے، اسی میں شیخ لائیں گے؟ جی دوبارہ کہیے۔ نہیں شیخ، ایسے جو تعویل کرنے والے لوگ ہیں ڈائریکٹ جنت جا سکتے نا شیخ؟ وہ اہل سنت سے نہیں ہے نا، وہ 72 فرقوں کے اندر آئیں گے۔ بے شک 72 فرقوں کے اندر وہ داخل ہے، لیکن کیا 72 فرقے کفر کے اندر داخل ہیں؟ نہیں داخل، نہیں، لیکن جہنم میں جائیں گے، ان کو جہنم میں ان کے عمل کی سزا ضرور ملے گی، لیکن ان پر جو ہے کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا، الا یہ کہ ان کا کفر بواح ہو اور واضح ہو۔ اسی لیے علماء کرام نے یہ جو حدیث ہے 73 والی حدیث کہ میری امت جو ہے 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اس میں علماء کرام نے ذکر فرمایا کہ اس حدیث میں جس امت کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا ہے، اس سے مراد امت اجابہ ہے، نہ کہ امت دعویٰ ہے۔ امت کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے امت دعوت جنہیں ہم اسلام کی دعوت دیتے ہیں اور جنہیں کہتے ہیں کہ اسلام میں داخل ہو جائیں، تو جو امتیں ہیں جو کفر کی امتیں ہیں وہ جو ہے امت دعوت ہے کہ ہمیں انہیں دعوت دینا ہے۔ اس 73 والی حدیث میں امت دعوت مراد نہیں ہے، اس میں امت اجابت مراد ہے، وہ امتیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا، اسلام کے اندر داخل ہوئے، اسلام کو مانا، اسلام کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا، لیکن چند بدعتوں کی وجہ سے اور چند کفریہ اعمال کی وجہ سے وہ فرقہ میں تقسیم ہو گئے، ہے نا؟ تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ جو 73 فرقے ہیں یہ کفر کی کیٹیگری نہیں ہے، بلکہ یہ اہل ایمان میں جو تفرقہ بازی کا شکار ہوئے اور جو جہنم میں جائے گے ان کی کیٹیگری ہے، اور ان میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے انشاءاللہ نکالے بھی جائے گے، اگر ان کا کفر، ان کی بدعت اور ان کے گناہ اس درجے کے نہیں ہے کہ انہیں جو ہے جہنم سے نہ نکالا جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی اور انبیاء کی شفاعت ان کو ضرور لاحق ہوگی۔ اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور بہت سارے علماء کرام نے، بہت سارے ایسے اسلامی فرقے ہیں اسلام کی طرف منسوب ہے لیکن انہیں 73 میں 73 میں شمار نہیں کیا ہے ان کے کفر کی وجہ سے، جیسے رافضہ ہے، شیعہ کے اندر کیٹیگریز ہے، تو ان کی جو ہائی کیٹیگری کے جو رافضہ ہے، جو کرامتہ ہے، جو اسماعیلی شیعہ ہے، جن کو آج کل ہم بوہرا اور آغا خانی کہتے ہیں، ہے نا؟ آپ لوگوں نے بوہرا آغا خانی کے بارے میں سنا ہوگا، یہ 73 میں داخل نہیں ہے، یہ 73 سے شیخ الاسلام نے اسماعیلیہ کو خارج کر دیا ہے۔ 73 میں وہ لوگ داخل ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں امت اجابہ کے طور پر داخل ہوئے، لیکن ان سے بدعتوں کے ارتکاب ہو گئے۔ آیا فرق سمجھنے؟ تو اس حدیث سے کفر کا کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ شیخ ایک چھوٹا سوال انشاءاللہ اگر آپ کی اجازت ہے تو،
جی جی یہ جو اس کے اندر جیسے بھائی نے بولا اور آپ بہتر اس کو سمجھا سکتے ہیں کہ اگر وہ فرقے جو کفر کے درجے میں داخل نہیں ہیں لیکن امت اجابہ ہے جیسے آپ نے ابھی سمجھایا، لیکن قرآن کی کچھ آیتیں ہیں جس میں اللہ بول رہے ہیں کہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، رائٹ؟ تو اس کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ ایک جگہ ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ ایسے لوگ جو جیسے حافظ ہو جائے قرآن کے، علماء ہو جائے، جن پر دوزخ واجب ہو جائے، ان کو دوزخ میں سے چھڑا لیں گے یا دوزخ میں سے نکال لیں گے۔ ایک طرف دوسری آیت یہ بھی پڑھتے ہیں قرآن کی، میری ناسمجھی ہو سکتی ہے کہ آپ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اپنے کفر کی وجہ سے، یا ایک بار جہنم میں جائیں گے تو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم رہے گی۔ اس کو تھوڑا کلیریفائی کریں شیخ۔ السلام علیکم۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے پاس جنت کی کیٹیگریز ہے اور جہنم کی بھی کیٹیگریز ہے، ٹھیک ہے؟ تو جہنم میں جانے والوں کی بھی اللہ تعالیٰ کے پاس کیٹیگریز ہے، اور ایک کیٹیگری ہے ان لوگوں کی جو اصحاب اعراف کے ہے، جو نہ جنت میں جائیں گے نہ جہنم میں جائیں گے، وہ بیچ میں ہو گئے جنت اور جہنم کے، ان کو اصحاب اعراف، سورہ اعراف کو اعراف اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ علی الاعراف رجال، بہت سارے ایسے افراد ہوں گے جو بیچ میں ہوں گے، جن کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوگا، بعد میں ان کے بارے میں فیصلہ ہوگا۔ تو جہنم میں جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جہنم میں جانے والے سب ایک کیٹیگری کے ہوں گے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ جہنم میں وہ اپنی سزا کو بھگتنے کے لیے جائیں گے۔ اگر وہ اہل شرک میں سے ہے، اگر انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے تو وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیش رہے گے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے شرک نہیں کیا تو ایسی صورت میں وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیش نہیں رہیں گے، بلکہ اللہ کی رحمت سے اور ان کے عذاب کو چکھنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ چاہے، یہ چیز اللہ کے مرضی اور اللہ کے مشیت کی طرف لوٹتی ہے، جب اللہ تعالیٰ چاہے انہیں جہنم سے نکال دے، خواہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہو، جیسا کہ آپ نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، یا پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت ہمیشہ صفت غضب پر غالب ہے، اسی لیے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بھی، یہ بہت دقیق اختلاف ہے اہل سنت والجماعت میں کہ کیا جہنم ہمیشہ ہمیشہ رہے گی کیا؟ تو ابن قیم رحمہ اللہ اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ اللہ کی رحمت کے کیٹیگریز کے اتنے زیادہ قائل ہے کہ ان کے پاس خالدین فیہا کی ایک الگ کیٹیگری ہے، میں اس پہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا، وہ ٹپیکل اختلاف ہے، لیکن اتنا سمجھ لیجئے کہ جہنم میں جانے والوں کی کیٹیگریز ہے، اور جہنم میں اہل شرک کی کیٹیگری اور مرتکب کبیرہ کی کیٹیگری میں فرق ہے۔ قرآن کریم میں سوائے اہل ربا کے، میرے اپنے علم کے مطابق، ہو سکتا ہے میں غلط بھی رہوں، اہل ربا کے علاوہ کسی بھی کیٹیگری کے لیے، یعنی سود لینے اور دینے والے اور سود کا تعامل کرنے والوں کے علاوہ کسی کے لیے جو ہے ہمیشہ ہمیش رہنے والی آیت نازل نہیں ہے، سوائے ایک مقام پہ جہاں پہ فرمایا خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، کہ وہ اس وقت تک جہنم میں ہمیشہ رہے گے جب تک آسمان اور زمین ہے، لیکن جیسے ہی آسمان اور زمین زائل ہو جائے گے ان کے بارے میں جو ہے اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا۔ لہٰذا اہل کبیرہ کو ہمیشہ ہمیں جہنم میں ماننا، یہ دو بہت خطرناک فرقوں کا عقیدہ ہے ہمارے آج کے اس زمانے میں دو خطرناک فرقے ہمارے درمیان ہیں، جو کہتے ہیں کہ ایک شخص نے گناہ کا ارتکاب کر لیا، اب اللہ پر واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے، اور اللہ اگر اسے سزا نہیں دے گا تو اللہ تعالیٰ عادل نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ لہٰذا اگر ہم اللہ کو عادل ماننا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ کہیں کہ جو شخص نیک عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو برا عمل کرے گا وہ جہنم میں جائے گا، اور وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیش رہے گا۔ یہ دو فرقے کون سے ہیں؟ یہ ہے نمبر 1 خوارج، اور نمبر 2 ہے معتزلہ، ٹھیک ہے؟ تو خوارج سے مراد وہ شدت پسند ہے جو مرتکب کبیرہ کو، گناہ کے ارتکاب کرنے والے کے بارے میں یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ گناہ کا مجرد اعتقاد، گناہ کا مجرد
ارتکاب انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے اور کفر میں داخل کرتا ہے دنیا میں، اور آخرت میں اسے جنت کے بجائے جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رکھتا ہے۔ یہی بات معتزلہ بھی کہتے ہیں، جو ریٹورک فلسفی والے لوگ ہیں اور جو عقلانی لوگ ہیں ہمارے زمانے میں، جو ہر چیز کو عقل کے پیمانے پر پرکھتے ہیں کہ اللہ نے جنت اہل ایمان کے لیے بنائی اور جہنم اہل کفر کے لیے بنائی، لہٰذا جو شخص جہنم میں چلا جائے، اب اللہ تعالیٰ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ سزا ملنے والے کو سزا دینا ضروری ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ سزا جس شخص کے حق میں آئے گی اسے سزا ملنی ہی چاہیے، اور اگر نہیں ملے گی تو یہ انصاف نہیں ہے۔ تو اس بنیاد پر وہ دو کام کرتے ہیں۔ کیا کام کرتے ہیں؟ نمبر ایک، موجودہ جو بادشاہ ہے، موجودہ جو سلاطین ہے، موجودہ جو اسلامک سسٹم ہے، اس میں وہ لوگ گفتگو کرتے ہیں کہ جو شخص اسلام کے احکام کو امپلیمنٹ نہ کرے، مسلمانوں کا سردار ہونے کے باوجود، مسلمانوں کی قیادت ملنے کے باوجود، تو ایسی صورت میں اسے فوراً کرسی سے نیچے اتارنا ضروری ہے، ورنہ یہ عدل اور انصاف کے خلاف ہے۔ دنیا میں یہ، آخرت میں اللہ تعالیٰ کے اوپر جاتے ہیں، اللہ کی ذات کے اوپر، کہ اب کسی شخص نے گناہ کا ارتکاب کیا، کسی شخص نے غلط کام کیا، تو ایسی صورت میں اللہ پر واجب ہے کہ اسے جہنم میں داخل کرے، ورنہ اللہ تعالیٰ عادل نہیں ہے اپنے۔ اللہ تعالیٰ اگر اسے معاف کر کے جنت میں داخل کرے تو پھر ایک مومن اور ایک کافر میں کیا فرق رہ گیا؟ یہاں پر وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جنت اور جہنم اللہ کی مشیت پر ہے، اللہ کی رحمت پر ہے۔ ہم اللہ کی رحمت کا اقرار کرتے ہیں، وہ لوگ انکار کرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ اللہ کی رحمت اس کے ساتھ شامل حال نہیں ہوگی، جب تک اللہ کی مشیت اس کے ساتھ شامل حال نہیں ہوگی۔ یہ ہمارا اعتقاد ہے۔ تو ایسی صورت میں جہنم میں کیٹیگریز ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ ایک بندہ جو ہے جہنم میں چلا جائے تو وہ ہمیشہ رہے گا، نہیں، وہ اپنی سزا کو بھگتے گا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے جو ہے جنت میں داخل فرمائیں۔ شیخ، اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ توبہ کو نہیں مانتے؟ یہ لوگ توبہ کو مانتے ہیں، توبہ کو مانتے ہیں۔ اہل خوارج بھی توبہ کو مانتے ہیں، اور اہل معتزلہ بھی توبہ کو مانتے ہیں کہ ایک شخص نے گناہ کا ارتکاب کیا، اگر توبہ نہیں کیا تو ایسی صورت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور اس پر خالدین فیہا کی آیات سے جو استدلال کرتے ہیں۔ لیکن اگر اسے توبہ کا موقع مل گیا تو اب وہ مکمل اہل ایمان کے حکم میں ہے۔ جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے گناہ کا ارتکاب کیا، اس نے توبہ کیا، تو اب اگر اللہ نے اس کی توبہ قبول کی ہے تو وہ جنت میں جائے گا، اور اگر اللہ نے اس کی توبہ قبول نہیں کی ہے تو ایسی صورت میں اس کی گناہ کی سزا اسے ملے گی، اور وہ اللہ کی مشیت کے تحت ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے ضرور معاف کریں گے، اور اسے جو ہے جہنم سے نکال دیا جائے گا۔ جی، جزاک اللہ۔ جی ہاں، یہ آخری جملہ اس میں بچا ہے ہمارے آج کے اس درس میں۔ ایمان سے خارج کرنے والی چیز، بندہ ایمان سے اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک ان چیزوں کا اقرار نہ کرے، انکار نہ کرے جس کے تسلیم سے وہ ایمان میں داخل سمجھا جاتا تھا۔ یعنی کوئی بھی شخص ایمان سے اس وقت تک خارج نہیں ہوگا جب تک کہ ان چیزوں کا انکار نہ کرے جن چیزوں کے اقرار کی وجہ سے وہ ایمان میں داخل ہوا تھا۔ جیسے میں ایمان میں کیوں داخل ہوا تھا؟ کیونکہ میں نے اللہ تعالیٰ کو اکیلا مانا تھا، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، یہ مانا تھا۔ لیکن اگر میں اس اعتقاد کی بنیاد پر اسلام میں داخل ہو گیا اور پھر میں خود اس کا مرتکب ہو گیا تو ایسی صورت میں ایمان سے خارج ہونے کے چانسز موجود ہیں۔ میں ایمان میں کیوں داخل ہوا تھا؟ نماز کی وجہ سے، کہ نماز 5 وقت کی فرض ہے۔ میں نے اس کی فرضیت کا اقرار کیا، تو جب تک میں اس کی فرضیت کا انکار نہیں کرتا میں ایمان سے خارج نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا بندہ ایمان سے اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک کہ ان چیزوں کا انکار نہ کرے جس کے تسلیم کرنے سے وہ ایمان میں داخل ہوا تھا۔ انشاءاللہ اس کی تصریح ہم لوگ جو ہے نیکسٹ درس کے اندر لیں گے، چونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو نیک توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔
ہمیں جزاک اللہ خیر شیخ. شیخ اس دور میں معتزلہ کی کوئی صورت یا کوئی جماعت عام طور پہ موجود ہے آپ کے انڈرسٹینڈنگ میں؟ موجود ہے، obviously موجود ہے. معتزلہ کہتے کس کو ہیں؟ اب یہ معتزلہ بہت تفصیل طلب معاملہ ہے، لیکن معتزلہ کہتے ہیں وہ لوگ جو عقل کو نقل پہ ترجیح دیتے ہیں. نقل سے مراد اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت. جو لوگ عقل کو نقل پہ ترجیح دیتے ہیں وہ ہے معتزلہ. جو دین کے ہر معاملے کو اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت سے پہلے اپنے عقل پہ پرکھتے ہیں کہ اگر وہ چیز میرے نیچر کے اندر، میری عقل کے اندر بیٹھتی ہے تو اس کے بعد قرآن اور حدیث کا نمبر آتا ہے. اگر قرآن میں اس کی موافقت ہے تو میں لوں گا، اگر قرآن میں اس کی موافقت نہیں ہے تو میری عقل درست ہے، قرآن اور حدیث کی دلیل کا اعتبار نہیں. بہت سارے سائنٹیفک ایکسپیریمنٹ ایسے ہیں جن میں اہل اعتزال کا بہت بڑا انرولمنٹ ہے اس وقت، اور بڑے بڑے دعات ہیں اس کے. میں ابھی نام نہیں لینا چاہتا ہوں، آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہو. آج کل مارکیٹ میں تو ان کا تو بول بالا ہے. انجینئر مرزا صاحب کا، اس کے بعد جو ہے غامدی صاحب کا، اور باتیں تو یہ لوگ بہت اچھی کرتے ہیں، لیکن اگر آپ تھوڑا سا گہرائی میں جائیں گے تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ ان کے یہاں جو ریٹورک فلسفی ہے اس میں عقل یہ شریعت کے نصوص پر غالب ہے. یہی تو کام تھا معتزلہ کا پرانے زمانے کے اندر، کہ سب سے پہلے وہ کہتے تھے کہ وہ چیز، کوئی پرٹیکولر چیز ہمارے عقل سے میچ ہونا چاہیے. جیسے مثال کے طور پر دجال سے متعلق اعتقاد ہے تو کہتے ہیں کہ پہلے یہ اعتقاد ہمارے عقل سے میچ ہونا چاہیے. اگر یہ عقل سے میچ ہوتا ہے پھر نقل میں سے، قرآن اور حدیث کی دلیل میں سے کوئی چیز ملتی ہے تو ایسی صورت میں ہم مانیں گے ہاں واقعی معنوں میں یہ چیز درست ہے. لیکن اگر وہ چیز عقل سے ٹکراتی ہے تو ایسی صورت میں قرآن اور حدیث کی دلیل کا اعتبار نہیں ہوگا، اعتبار عقل کا ہوگا. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے بہت سارے اسماء اور صفات کا ایسے لوگوں نے انکار کر دیا. صفت کلام کا اللہ تعالیٰ نے کیا جو ہے انہوں نے انکار کر دیا، مہدی کے ظہور کا انکار کر دیا، ختم نبوت کا انہوں نے انکار کر دیا، اور ایسی بہت ساری چیزیں جو ہے آتی ہیں جس کو وہ لوگ جو ہے عقل پر پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اہل اعتزال جو حسن بصری کے زمانے سے شروع ہوئے تھے اور اسی مرتکب کبیرہ کی وجہ سے شروع ہوئے تھے، سب سے پہلا اختلاف جو امت مسلمہ کے اندر ہوا ہے، سب سے پہلا اختلاف جو امت مسلمہ میں ہوا ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اول خلاف ظہرت فی الامہ، سب سے پہلا اختلاف جو امت مسلمہ میں ظاہر ہوا ہے وہ گناہ کبیرہ کے ارتکاب کرنے والے پر کیا حکم لگے گا. اس اختلاف کے ساتھ عقلانی لوگوں کا سب سے پہلا اختلاف ظاہر ہوا اس امت کے اندر. تو معتزلہ یہ بہت ڈینجر جو ہے کیٹیگری پرانے زمانے میں گزری ہے، جس کے آثار آج بھی موجود ہے، بلکہ ہمارے کریکولمز کے اندر، ہمارے اکیڈمکس چیزوں کے اندر بھی بہت سارے اہل اعتزال کے جو ہے فنڈامنٹلز موجود ہے. شیخ وہ جو قرآن کو اللہ کی مخلوق سمجھتے تھے، یہ معتزلہ لوگ تھے یا کوئی اور تھے؟ جی ہاں، معتزلہ لوگ تھے. معتزلہ جہمیہ لوگ تھے. یہ جہمی بھی تھے، معتزلہ بھی تھے، جو قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کی جو ہے مخلوق سمجھتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے کلام سے اس کو خارج سمجھتے تھے. معتزلی تھے، اور ان میں سے بہت سارے چونکہ بادشاہ وقت کا ان کو جو ہے سہارا حاصل تھا. جیسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے تعلق سے کہ امام احمد بن حنبل جو ہے جہمی علماء، یعنی جو اللہ کے قرآن کو مخلوق کہتے ہیں ان کو شیخ الاسلام نے جہمی علماء سے تعبیر کیا، جہمیہ کے علماء، اور بعض جگہوں پر انہیں جو ہے اعتزال کے علماء سے تعبیر کیا ہے. تو امام احمد بن حنبل جو رحمہ اللہ جو ان میں سے عوام تھے ان کے لیے دعا نہیں کرتے تھے، مطلب دعائے خاص، لیکن ان میں سے جو بادشاہ وغیرہ گمراہ ہوئے اور بہت سارے علماء نے ان کے بادشاہوں کو گمراہ کیا، تو ایسی صورت میں ان کے بادشاہوں کے لیے آپ خصوصی دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ انہیں راہ راست پر لائے. تو یہ اس دور کا فتنہ تھا جس میں پوری امت آ چکی تھی، چونکہ وہ آفیشیلی طور پہ، رسمی طور پہ جو ہے ایک آرڈیننس جو ہے گورنمنٹ کے پیمانے پر جاری کیا گیا تھا. اسی لیے امام احمد بن حنبل کو بہت زیادہ اس کی وجہ سے تکلیف ہوئی. اس کے باوجود امام احمد بن حنبل اہل اعتزال کے یہ جو علماء اور یہ امراء تھے ان کے لیے رحم اور کرم کی آپ دعا کیا کرتے.
یہ ہارون رشید کے وقت کا یا ان کے بھائی کے ہارون وقت کا رشید کے معاملہ بعد، ہے؟ ہارون رشید کے بعد ہارون ان کے رشید، جو بیٹے تھے امین اور خاص طور پر اچھا مامون، اور ان کے بعد جو ہے واسق باللہ کے زمانے تک معتصم، اور واسق کے زمانے میں واسق کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا رحم ڈال دیا اور تھوڑی سی باتیں ان کے سمجھ میں آ گئی، لیکن معتصم باللہ کے زمانے میں یہ فتنہ جو ہے بہت عروج پہ تھا، اور اسی زمانے میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو بہت زیادہ تکلیف دی گئی، لیکن ہارون رشید اس سے مکمل بری ہے۔ ہارون رشید رحمہ اللہ کا اس مسئلے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اہل شیعہ اور جزاک اللہ، اہل تشیع کی طرف سے ہارون رشید کو بدنام کرنے کی ایک سازش ہے۔ جزاک اللہ خیر شیخ، جزاک اللہ خیر، کافی اپنے ڈاؤٹس کلیئر کیے، جزاک اللہ خیر۔ شیخ جو بوہری فرقہ ہے اس کے بارے میں آپ نے کہا ہے کہ وہ اسلام کے 72 فرقوں میں داخل نہیں ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ان کا کون سا عقیدہ ایسا ہے جو انہیں اس سے خارج کرتا ہے؟ بوہری کی بات کر رہے ہیں؟ جی شیخ بوہری۔ جی ہاں، بوہرا جو ہے اسماعیلیہ میں سے ہے، بوہرا کی اپنی ایک تاریخ ہے، آپ لوگوں کو ابھی اس کے لیے مجھے مکمل ایک لیکچر چاہیے کہ بوہرا آئے کیسا، وجود میں کیسا ہے۔ مختصر طور پہ سمجھ لیجئے کہ شیعہ لوگوں کیا کتنے امام ہیں؟ 12 امام ہے۔ 12 امام میں سے جو اسٹارٹنگ کے 6 امام ہیں، اسٹارٹنگ کے 6 امام، ان کو بوہری لوگ مانتے ہیں۔ کتنے اماموں کو مانتے ہیں؟ 6 امام کو۔ 7ویں امام میں ان کے نزدیک اختلاف ہو گیا، موسیٰ کاظم اور اسماعیل بن جعفر، حضرت جعفر بن صادق رحمۃ اللہ علیہ ان کے 6ٹھے امام تھے۔ جعفر صادق کے بعد خلیفہ کون بنے گا، یہاں اختلاف ہوا، کیا بیٹا خلیفہ بنے گا یا پھر جو ہے بھانجا خلیفہ بنے گا، یہاں پر اختلاف ہوا۔ تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کا بیٹا ہی موجود نہیں تھا، اسماعیل بن جعفر موجود ہی نہیں تھے، اور اگر موجود تھے بھی تو 145 ہجری کے اندر ان کی وفات ہو گئی، اور بعض لوگ کہتے ہیں 160 کے اندر ان کی وفات ہو گئی۔ تو یہاں پر 6ٹھے امام میں اختلاف ہوا شیعہ کے درمیان، تو شیعہ نے کہا کہ نہیں، ہم جو ہے موسیٰ کاظم کو اپنا خلیفہ مانتے، جو ان کے غالباً پوتے تھے، تو ان کو بھانجے تھے، یعنی بھائی کے بیٹے تھے، ان کو انہوں نے خلیفہ مانا۔ 7واں خلیفہ موسیٰ کاظم ہے، اور یہاں سے 12 کی نسل چلی، اور 12 پہ جا کے یہ لوگ اسٹاپ ہو گئے، کون؟ شیعہ لوگ، ٹھیک ہے۔ لیکن بوہرا نے 6ٹھے امام کے بعد جب اختلاف کیا تو اسماعیل بن جعفر سے اپنا پہلا امام جو ہے انہوں نے چوز کیا کہ اب ہمارے امامت کا نیا سلسلہ شروع ہوا، اور پھر پہلا امام اسماعیل بن جعفر سے ان کے شروع ہوئے، اور ایک نیا ٹوٹلی اپوزٹ سسٹم کا شیعوں کے ایک سلسلہ شروع ہوا، اور آج 52واں یا 53واں جو ڈاکٹر مفضل صاحب ہے ان کے جو ہے 53ویں امام ہے بوہری لوگوں کی۔ تو بوہریوں کی جو اصل ابتدا ہوئی ہے وہ شیعوں کے 6ٹھے امام سے ہوئی ہے۔ 6 امام کو مانتے ہیں، 7ویں کو نہیں مانتے، بلکہ ان کے کفر کے قائل ہیں۔ یہاں سے انہوں نے اپنی مذہب کو ٹوٹلی الگ کرنا شروع کیا۔ پھر ایک وقت آیا جب اسلام کے ثوابت کا بھی انکار کر دیا، نماز کے بھی وہ منکر ہے، نماز 5 وقت کی نہیں مانتے، وہ ان کی نماز جو ہے 3 وقت کی ہے، 5 وقت کی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے روزے کو بھی انہوں نے تبدیل کیا، اسلام کے سب ثوابت، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ اہل قبلہ وہ ہے جو ضروریات دین میں آپ کے ساتھ متفق ہو، لیکن اہل آغا خانی اور اہل بوہرا ہمارے ساتھ دین کے ثوابت میں متفق نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اسماعیلیہ کو ان 73 سے خارج مانا ہے، چونکہ ضروریات دین کے بہت ساری ضروریات کا، زکوٰۃ کے منکر ہے، ان کے پاس زکوٰۃ کہاں ہے؟ ان کے پاس خمس کا سسٹم ہے، ان کے پاس خمس کا، اسلام کا دیا ہوا طریقے زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اپنا ایک جو ہے بیت المال امپلیمنٹ کیا ہے جس کو وہ لوگ فالو کرتے ہیں۔ تو ایسے بہت سارے ثوابت ہیں جن کو وہ اسلام کا حصہ نہیں مانتے، بلکہ صحابہ اکرام سے تبرؤ ہے، قرآن کریم میں ان کے پاس تحریف ہے، تو اس وجہ سے علماء اکرام انہیں 73 میں شامل نہیں کرتے۔ 73 میں وہ شامل ہے جو ضروریات دین کے کو مانتے ہیں لیکن ان سے بدعتوں کا ارتکاب ہوتا ہے۔ جی امید ہے انشاءاللہ واضح ہو گیا ہوگا۔ میں انشاءاللہ ایک خاص لیکچر لینا چاہتا ہوں بوہرا اور آغا خانیہ کے سلسلے میں، انشاءاللہ آپ کو پوری تفصیل بتاؤں گا کہ بوہری سے آغا خانی لوگ بوہرا سے کب الگ ہوئے فنڈامنٹل سے، اس کے لیے ایک پرٹیکولر کلاس لینی پڑے گی۔ قرآن میں تحریف ہے شیخ جی ان کے پاس؟ قرآن میں بھی تحریف ہے، تحریف مطلب بدل رہا ہے انہوں نے؟ جی ہاں، قرآن کو بھی بدل دیا انہوں نے، مصحف فاطمہ کی ایک لوگ قائل ہے، اور قرآن میں جو ہے
36 पारों तक के कायल है। ये इनके पास ये है कि इल्म की दो किस्में, इनको बातिनिया कहते हैं। ये लोग कहते हैं कि इल्म की दो किस्में हैं, एक है इल्म जाहिर, और इल्म जाहिर क्या है? कुरान, रसूल, नमाज, ये सब इल्म जाहिर है। और एक है इल्म बातिन, जो इनके सिर्फ 53, अभी जो 53वां इमाम है, सिर्फ इनके इमामों के पास है, और वो डायरेक्ट ऊपर से आती है। यहाँ पर वो डायरेक्ट ऊपर से आती है, तो वो जो है इल्म बातिन के कायल है। तो इल्म बातिन के इस कौल की वजह से अहले ईमान जो है जो है उनके ऊपर कुफ्र का फतवा लगाते। तो इल्म बातिन का एक हिस्सा वो ये मानते हैं कि कुरान की चंद सूरतें हैं, ये जो कुरान हमारे पास मौजूद है ये इल्म जाहिर है, जिसकी 114 सूरतें हैं। इनमें चंद सूरतें ऐसी है जिनका ताल्लुक इल्म बातिन से है, जो हमारे अइम्मा ही जानते हैं और हमारे अइम्मा तक महदूद है। तारीफ हो गई जी। शिया भी खा रही है 73 में से शेख जी? शिया और राफजी भी खा रही है 73 में से, शिया और राफजी लोग। जी हाँ, शिया के बारे में हुक्म को हमें बहुत तफसील से पढ़ना पड़ेगा कि क्या शिया अहले इस्लाम में से है कि नहीं है। तो देखिए, शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने उनकी कई कैटेगरीज बनाई है, और ये बयान किया है कि उनमें से जो अहले गुलू और अहले रवाफिज और इस्माइलिया के तरीक पर है वो इस्लाम से खारिज है। लेकिन वो लोग जो चंद तफजीलात की बुनियाद पर इस्लाम के सवाबित के कायल है, लेकिन चंद तफजीलात की बुनियाद पर वो अहले सुन्नत के साथ इख्तिलाफ रखते हैं, तो ऐसी सूरत में वो फिस्क की और जुल्म की कैटेगरी में है। जैसे बहुत सारे अहले तशय्युअ हमसे पहले भी गुजर चुके हैं, और हो सकता है हमारे इस जमाने में भी हो, बल्कि आज इस जमाने में होना बहुत कम उसका इम्कान है। लेकिन सहाबा इकराम के बाद ताबईन के जमाने में, तबे ताबईन के जमाने में, अइम्मा के जमाने में बहुत सारे ऐसे लोग आए जो अहले तशय्युअ की तरफ उनका इंतिसाब तो था, लेकिन वो सिर्फ जो है हजरत अली को हजरत अबू बकर पर फजीलत देते थे, हजरत अबू बकर की खिलाफत को भी मानते थे रज़ी अल्लाह अन्हु, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ भी तरद्दी और उनके साथ उनका रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन उनका कहना ही सिर्फ इतना था कि काश के हजरत अली पहले खलीफा होते। और इसी तरीके से बहुत सारे जंगे जुमल और जंगे सिफ्फीन और उसके बाद आने वाली जंगों में ये एतकाद रखने वाले कि हक हजरत अली के साथ था। तो ऐसी सूरत में ऐसे लोगों पर कुफ्र का हुक्म नहीं लगेगा, बल्कि ये ज्यादा से ज्यादा जो बात कही जा सकती है कि वो अहले फिस्क और अहले जुल्म में से हैं। लेकिन शिया की एक बहुत बड़ी कैटेगरी ऐसी है जो दीन के सवाबित की मुनकिर है, जैसे राफिजा है, जैसे बातनिया है, जैसे अख्ताब है, जैसे खत्ताबिया है। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं चांद के सिलसिले में सारे लोगों की, हत्ता कि अहले बिदअत की गवाही का भी कायल हो कि अहले बिदअत में से कोई शख्स अगर आकर गवाही दे दे तो उसकी गवाही काबिल कबूल है, सिवाय खत्ताबिया के, और बाज़ रिवायतों में सिवाय राफिजा के। तो खत्ताबिया क्या है? ये शियों का एक ग्रुप है, राफिजा शियों का एक ग्रुप है। चूंकि ये लोग, इनके यहाँ झूठ भी जायज है, सवाबित का इनकार है, तो ऐसी सूरत में मैं उनकी गवाही को चांद के सिलसिले में नहीं मानता। ये इमाम शाफई की राय है। तो शिया में शिया के ऊपर हम एक साथ ऐसे हुक्म नहीं लगा सकते, बल्कि हमें यह कहना पड़ेगा कि इनमें से जो अहले गुलू है, इनमें से जो अल्लाह की किताब और नबी की सुन्नत के मुनकिरीन है, सराहत के साथ मुनकिरीन है, वो कुफ्र में दाखिल है। लेकिन जो लोग चंद तफजीलात की बुनियाद पर अहले सुन्नत से इख्तिलाफ रखते हैं और अहले सुन्नत की मानिंद अमल करते हैं, जैसे हमारे ज़माने में यमन के ज़ैदिया लोग हैं, तो ऐसी सूरत में उन पर कुफ्र का फतवा नहीं लगेगा। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं इंशाल्लाह, और जो भी आपके नेक्स्ट क्वेश्चन हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह लेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको नेक तौफीक नसीब फरमाए। उम्मीद है ये चीज़ वाज़ेह हो गई होगी। फिर भी कुफ्र मुतलक और कुफ्र मुअय्यन से मुतालिक, तकफीर से मुतालिक, इर्तिकाब कबीरा से मुतालिक अगर कोई चीज़ हो तो आप उसको प्रिपेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट दर्स में मैं इसकी मजीद वजाहत करूँगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। शेख, मैंने चैट में कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, आप रिप्लाई कर पाएंगे? एक मिनट। अब्दुल कवी साहब बोल रहे हैं? जी जी, जज़ाकल्लाह खैर। शेख, एक पर्सनल क्वेश्चन था वो किसी हजरत के बारे में। नहीं नहीं, बेहतर है आप वन ऑन वन मुझे रिस्पॉन्ड कर दें। हाँ,
ٹھیک ہے, میں آپ کو ریپلائی دے دیتا ہوں انشاءاللہ. اوکے, انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. شیخ یہ مٹیریل آپ کا جو ہے ماشاءاللہ یہ ہم کو ابھی تک نہیں ملا ہے, مجھے ایٹ لیسٹ نہیں ملا ہے, کسی اور بھائی یا بہن کو ملا ہے تو وہ ای میل ایڈریس یا پھر مجھے نمبر بتائیں تاکہ میں بھی کنیکٹ کر کے یہ مٹیریل لے لوں اور پڑھنے کے لیے مجھے آسانی ہو جائے. آپ کو میں نے پرسنل میں جواب دے دیا ہے کہ دیکھیے کوئی بھی گناہ کا جو عمل ہے, اگر کوئی شخص وہ عمل کرتا ہے گناہ کبیرہ کا اور اس پر بار بار اصرار کرتا ہے سمجھانے کے بعد بھی, تو ایسی صورت میں اس پر جو ہے حجت کو قائم کیا جائے گا اور اسے سمجھایا جائے گا, اور سمجھنے کے بعد اگر نہیں مانتا ہے تو اس کی تعزیر کی جائے گی, اس کو جو ہے اس کو سزا دی جائے گی, خواہ وہ آپ کی کمیونٹی لیول پر ہو, خواہ وہ آپ کے آرگنائزیشن کے لیول پر ہو, یا خواہ وہ اسلامی حکومت کے یا کورٹ کے لیول پر ہو, اس کو اس کی سزا دی جائے گی. اسی لیے شیخ صالح الفوزان حافظہ اللہ, جو سعودی عرب کے ایک بہت مشہور عالم ہیں, ان سے یہ سیم سوال کیا گیا تھا, تو شیخ نے یہ کہا تھا کہ هذا اشد ان تنصح, کہ کسی شخص کو نصیحت کرنا یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ اس پر کفر کا فتویٰ لگے. تو اگر ایک آدمی بار بار سمجھانے کے بعد بھی گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے تو اسے نصیحت کی جائے گی, اگر نصیحت کو نہیں مانتا تو اس کی تعزیر کی جائے گی, اس کو سزا دی جائے گی, خواہ وہ سزا آپ, اور سزا ایسی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ جو ہے آپ انڈیویجولی اس کا فیصلہ لے, اس کا آرگنائزیشن کے لیول پر اسلامک جو ہمارا گروپ ہے, اسلامک جماعت ہے, یا لوکل پیمانے پر جو گروپ اڈاپٹ کیے جاتے ہیں اور وہ رن کرتے ہیں ہماری مسجد کو, ہمارے آرگنائزیشن کو, تو انہوں نے اس کے خلاف اسٹینڈ لینا چاہیے اور اس کو جو ہے اس کی سزا دینی چاہیے. اگر اسلامی حکومت ہے, ہائی کورٹ تک جا سکتے ہیں تو وہاں تک جائیں اور اس کو جو ہے سمجھانا چاہیے, لیکن انڈیویجول ڈیسیجن سے اس پر جو ہے بچنا چاہیے. واللہ اعلم بالصواب. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. یہ جو پی ڈی ایف ہے یہ کافی لوگوں کے پاس شیئر کیا گیا ہے, آپ لے سکتے ہیں انشاءاللہ. میں گروپ میں کافی بار شیئر کر چکا ہوں, چونکہ میرے پاس آپ لوگوں کے نمبر نہیں ہے, تو براہ کرم آپ لوگوں کا اگر کوئی واٹس ایپ گروپ وغیرہ ہو تو آپ لوگ اس میں آپس میں شیئر کر لیجئے. شیخانہ آپ کے ریکارڈ لاسٹ ٹائم کے نہیں آئے ہم لوگ کو. ہاں, میں تو شاید کوئی گروپ میں ایڈڈ نہیں ہوں, مجھے تو کوئی, میں بس آپ کا اسکرین شاٹس لے کر آپ کے ڈاکیومنٹیشن کو ریفر کر لیتا ہوں ڈیورنگ اے میٹنگ, میں بس اس کے اسکرین شاٹس لے لیتا ہوں. تو یہ انشاءاللہ میں پوچھتا ہوں ابو حمزہ صاحب سے اس کی کیا ترتیب ہے. شاید یہ ریکارڈڈ بائی ڈیفالٹ ریکارڈ ہوتا ہے اور ان کے پاس جاتا ہے, تو شاید ان کے پاس اس کی ایک کاپی ہونا چاہیے. واللہ اعلم. جی گروپ میں جزاک سب اللہ خیر. بھیج رہے ہیں شیخ, ہم کو سب مل رہا ہے گروپ میں, جی کون سا ریکارڈنگ گروپ ہے, بھی اور گروپ یہ کا آپ کیا کا پی نام ڈی ہے؟ ایف بھی. یہ گروپ واٹس ایپ مدینہ, کا ہے؟ ہاں واٹس ایپ پہ. واٹس ایپ گروپ پہ ہوگا, آپ انشاءاللہ وہاں سے لے لیجئے, وہ زیادہ بہتر ہے. ریکارڈنگ بھی ملا ہے, لاسٹ ٹائم کا ریکارڈنگ نہیں آیا نا. جی بھیجیں, لاسٹ ویک بھیجیں. میں ایک ہی گروپ میں ایڈڈ ہوں, نہیں, گلوبل لاسٹ لرننگ ویک کا اکیڈمی. گروپ نہیں آیا, لاسٹ ویک کا ریکارڈڈ نہیں آیا. اور ایک ٹی ایم پی اردو گروپ کر کے ایک ہے, بس یہ دو گروپ میں ایڈڈ ہوں. کوئی اور نام سے ہے گروپ؟ میں بھی کسی بھی گروپ میں نہیں ہوں. میں دو گروپ میں ایڈ کیا گیا, گلوبل لرننگ اکیڈمی, بٹ اس میں تو صرف پروگرام جو اپ کمنگ کورسز ہے وہ اس کے ڈیٹیل ملتی ہیں, ایڈمیشنز جو ہو رہے ہیں اس کے اندر, لیکن میٹیریل یا پھر ایسی کوئی چیز تو اس میں مجھے دیکھنے میں نہیں آئی, ایٹ لیسٹ اس گروپ میں. اور ایک دوسرا ٹی ایم پی اردو گروپ کر کے ہے, اس میں بھی موسٹلی
صرف پروگرام اپ کمنگ پروگرامز کی ڈیٹیلز ہیں، اس میں بھی شاید کوئی مٹیریل تو نہیں ہے، سارے صرف اسکرین شاٹس دکھ رہے ہیں اور اپ کمنگ ڈیٹس ہیں جن کورسز کے، بٹ انشاءاللہ شیخ ویل ریچ آؤٹ ٹو ایڈمن. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.